ویلکم بیک آن انسائٹ ود پرائم. بات کر رہے تھے ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سوال ہے جو مجھے بڑا وہ چبھتا بھی ہے, کل بھی کرتا ہے, جس کا میں جواب کو آج تک فگر آؤٹ بھی نہیں کر پایا ہوں. مسلم ریڈیکلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے جو برٹش سوسائٹی میں ایک کانشیس دیکھا ہے, اس سینس میں جس کانشیس کی آپ بھی بات کر رہے تھے, کہ بی این پی کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. جب وہ بی بی سی میں گرفن صاحب گئے ہیں, ان کو بلایا گیا ہے, تو 2 سے 3 ہزار افراد باہر آئے تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ان کی بی بی سی پہ, ان کی پریزنس پہ. اور اس میں خالی مسلمان نہیں تھے, اس میں لوکل وائٹس بھی تھے, اس میں بلیکس بھی تھے, اس میں جو تمام ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں جن کا کانشیس ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. 2003 میں برٹن نے جب عراق میں وار کی اناؤنسمنٹ کی جانے کی, تو لندن ان دنیا کی چند ایک شہروں میں سے تھا جہاں سب سے بڑی ڈیمونسٹریشنز ہوئی, اینٹی وار ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں. 2-3 لاکھ لوگ روز سڑک پہ نکلتے تھے, اور اگین اس میں بھی بہت بڑا جو سیگمنٹ پاپولیشن کا تھا وہ مسلم نہیں تھا. ایک چیز تو جسے ہمیں پتہ لگی کہ آپ کی کنٹری کی جو مرضی پالیسیز ہیں, لیکن آپ کی پبلک میں, آپ کی سوسائٹی میں بہرحال ایک کانشیس ہے, ٹالرنس ہے, جس کی آپ نے بات کی ہے. اب یہی آرگومنٹ میں جب مسلم کمیونٹی پہ لاتا ہوں, میں پاکستان سے بات شروع کروں گا. پاکستان میں اینٹی یو ایس ڈیمونسٹریشنز تو بہت ہوتی ہیں, اینٹی انڈیا ڈیمونسٹریشنز تو بہت ہوتی ہیں. خدا نخواستہ کوئی بلاسفیمی اگر کوئی کمٹ کر لے تو اس پہ تو ڈیمونسٹریشنز بہت ہوتی ہیں. ایکسٹریمزم کے خلاف, القاعدہ کے خلاف, یہ تمام وہ جو تحریک طالبان اگر دہشت گرد ہے, یہ مولانا فضل اللہ کا گروپ اگر دہشت گرد ہے, سپوزڈلی اگر یہ ہیں, ان کے خلاف کسی قسم کی ڈیمونسٹریشن کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سارا ہمارا جو فوکس ہے وہ اینٹی مسلم فورسز پہ کیوں ہے؟ اور یہی آرگیومنٹ میں یو کے میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جس طرح بات کی کہ انجم چودھری تو 24 لوگوں کے ساتھ ایج وے پہ ڈیمونسٹریشن کر رہا تھا, ہی ڈز ناٹ ہیو اے سپورٹ. تو یہی ہماری جو ماڈریٹ کمیونٹی جو یو کے میں مسلم کمیونٹی ہے, وہ انجم چودھری کی بات ہو, لے ابو قتادہ کی بات ہو, شیخ حمزہ ابو المصری کی بات ہو, ان کے خلاف کبھی کیوں نہیں سڑک پہ آتی اور بات کرتی؟ اس میں کیا وجوہات ہے؟ فیئر فیکٹر ہے, فیئر آف لائف ہے اس کنٹری میں. تو پاکستان کی حد تک تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ فیئر آف لائف ہو سکتا ہے. اس کنٹری میں تو اسٹیٹ نے آپ کو بہرحال ایک سیکورٹی دی ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ریلیٹیولی بہتر ہے. مذہب کے ساتھ ہماری جو کمپلیٹلی ہے کوئی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے ان ٹرمز آف ریلیجن, کوئی ڈیوائن فیئر ہے جو ہمیں کمپیل کرتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ان لوگوں کے بارے میں صحیح طریقے سے, تو ہمیں اس معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیا وہ وجوہات ہیں, یا کوئی کانسپریسی تھیوری ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر سکیں. میرا خیال یہ ہے تیمور کہ جتنے مسلمانوں سے میرا تعلق رہتا ہے اور جن کے ساتھ میں روزانہ بات چیت کرتا ہوں, طلباء سے بات کرتا ہوں, مسلمانوں میں خاص طور پر اپنے ساتھی مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک درد, ایک دکھ اور بالکل ایک ایسا تعلق پایا جاتا ہے جو ایسا فینومینا ہے جو آپ کو بہت کم اور نیشنز میں اور کمیونٹیز میں نظر آئے گا. لیکن اس تمام تعلق کے باوجود جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص زیادتی امریکہ اور برطانیہ کر رہا ہے, اور یہ ایک سٹیریوٹائپ ہے جو ہمارے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہے اور دماغوں میں گھسا ہوا ہے. اچھا, اس کی کچھ بڑی جائز وجوہات ہیں اور کچھ اس کی بالکل ناجائز وجوہات. ٹھیک ہے, لیکن یہ میرا, آپ کا, میڈیا کا, ہمارے علماء کا, ہمارے ان اماموں کا, مسجدوں کا کام تھا کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام اور پاور مسلمانوں کے ساتھ کہیں کہیں کچھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا اسلام کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی کلیش نہیں وابستہ. صحیح. لیکن جب وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے کہ باقی مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں اور کچھ نہیں کر سکتا, تو کم از کم میں ان کے خلاف مت کھڑا ہوں جو ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی وہ غلط انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے جو اسلام کو انسانیت سے علیحدہ کر رہی ہے. صحیح. مسلمان اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان سمجھیں گے اور اس کے بعد مسلمان سمجھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسا مسلمانوں کا گروپ بنا رہے ہیں جو انسانیت سے علیحدہ بات کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف برما کے مسلمانوں پہ مت روئیں, آپ چائنیز کے مسلمانوں پہ بھی روئیں, لیکن چائنیز کے مسلمانوں پہ آپ کم روتے ہیں. ہماری دوستی ہے ان سے. ہماری دوستی ہے ان سے. تو ہمارا جو بدقسمتی سے تعلق ہے, اس ایکٹیو مائنورٹی نے ایسا اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے, اپنی تعلیمات کے ذریعے, اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے اس قسم کا کر دیا ہے کہ کل یہ سیریا کے خلاف جو نعرے لگ رہے تھے, اس میں یہ نعرے لگ رہے تھے مثال کے طور پہ کہ حزب اللہ کو اپنا شیطان کی پارٹی کا نام رکھ لینا چاہیے,
یا اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو اب جو ریبلز وہاں پہ مثال کے طور پہ سیریا میں لڑ رہے ہیں شام کی حکومت کے خلاف, فری سیرین آرمی جو ہے وہ مسلمان ہیں, اور اسد کے ساتھ جو فوجی لڑ رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. حجر بن عدی جو رسول کے صحابی تھے, ان کی آپ قبر کی بے حرمتی کر سکتے ہیں چونکہ وہ ایک خاص فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے صحابی, اور باقیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نے مسلمانوں میں ودن ایک ایسا ڈویژن پیدا کر کے, لیکن جو میجورٹی آف مسلمز ہے وہ ایک ایسی نیند میں وابستہ ہو گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی اچھائی کر رہے ہیں, وہ ان سلائٹ ڈفرینسیشنز کو نہیں سمجھ رہے, اور افسوس کی بات ہے وہ ایک مراج میں رہ رہے ہیں. سائلنٹ پروٹیسٹ جس کو آپ بول سکتے ہیں. ہاں وہ اس میں ہے. اب میں ان سے پوچھوں گا کس وجہ سے آپ فری سیرین آرمی کو, ہاں کیا وجہ, جو میں آپ سے بات کرتا ہوں, فیئر فیکٹر ہے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ مسلمانوں کو باقی انسانوں سے علیحدہ کوئی چیز سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مسلمان باقی انسانوں کی طرح کوئی چیز ہے, اور اگر اس پہ کوئی پاور, کوئی ملک, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ فرانس ہو, وہ انسانوں کے ساتھ سب سے پہلے ظلم کر رہا ہے, اور اس پہ مسلمان بدقسمتی سے اس وقت جو ہے اس ظلم کا اگر شکار ہیں, صحیح یا غلط, تو اس ظلم کے شکار کے مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں تیمور کہ جو آرمی اس وقت افغانستان میں گئی ہوئی ہے از خود گئی ہے یا افغان حکومت نے ملوائی ہوئی ہے؟ بغداد میں جو آرمی بیٹھی ہے وہ از خود گئی ہوئی ہے, برطانیہ بغداد کی حکومت نے وہاں پہ گئی ہے. آرگومنٹ پھیلتا ہے لیکن اگر آپ اس کو عراق کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن غلط بات تھی, اسی لیے اس کو ایکسکیوز بنا کے کیا, تو مطلب صدام حسین صاحب نے تو انوائٹ نہیں کیا. اب اگلی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ایک خاص طریقے کے ساتھ ہوتا ہے, اس طریقے پہ بحث کیجئے. آپ جائیے جس طرح سے باقی اور طبقے کے یہاں لوگ ہیں, اپنے ایم پیز کے پاس جائیں, تمام مسلمان اپنے ایم پی کے پاس جائیں, اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کروائیں, اور وہ وہاں پہ. اچھا ابھی آپ نے ایم پیز کی بات کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پاکستان کی حد تک تو مجھے سمجھ آتی ہے بات کہ جی مسلم اسٹیٹ ہے یا مسلم اسٹیٹ بن چکی ہے, یا جو اسٹیٹ جس کا کام ریلیجن ڈیفائن کرنا نہیں ہے وہ ریلیجن ڈیفائن کر رہی ہے, جس کی وجہ سے عام پبلک بھی بہرحال اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کو اوپنلی چیلنج کرنے سے خوفزدہ ہے. یو کے میں جہاں ایک نان مسلم کنٹری ہے, جہاں ہم مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, ہمارے یہاں ایم پیز جو مسلم ایم پیز ہیں, بڑے بڑے جو شخصیات ہیں, شاہد ملک صاحب ہیں, لارڈ نذیر صاحب ہیں, بینرس وارسی ہیں, صدیق خان صاحب ہیں, اور بڑی بڑی سرکردہ ہستی ہیں جنہوں نے اس کنٹری میں آئی ہیں, اور ہائیسٹ لیول آف جو برٹش پولیٹیکل ہیرارکی ہے اس کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے, اچیو کیا ہے. اور یہ ساری شخصیات میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اینٹی ریڈیکلائزیشن اور اینٹی ایکسٹریمزم ہیں, اور انہوں نے وقتاً فوقتاً کنڈیم بھی کیا ہے. لیکن پھر سوال یہی اٹھتا ہے, کیا اس سینٹیمنٹ کو یہ اپنی جو مسلم پاپولیشن ہے اس میں افیکٹولی کنوے کر سکے ہیں, اور کیا یہ پبلک کو موبلائز کر سکے ہیں اگینسٹ ایکسٹریمزم, اور پریڈومیننٹلی مسلم ایکسٹریمزم؟ کیونکہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ والتھمسٹون لندن کا علاقہ ہے, وہاں ای ڈی ایل کی ایک ڈیمونسٹریشن تھی جس پہ اس کے اگینسٹ ساری مسلم کمیونٹی جو بلیکس تھے, ایون کچھ ایسٹرن یورپینس تھے, وہ بھی آ گئے, اور انہوں نے آ کے ای ڈی ایل کو کنفرنٹ کیا وہاں. اور اس میں ہمارے لوکل وہاں کے جو ایم پیز تھے, جو میئرس تھے, جو کاؤنسلرس تھے, وہ اس پورے ڈیمونسٹریشن کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن کنڈیمنگ جو ایکسٹریمزم ہے وچ از مسلم ایکسٹریمزم, اس میں ہمارے ایم پیز کا رول کیا سمجھتے ہیں افیکٹو ہے اپنی پبلک کو موبلائز کرنے میں, ایک پبلک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں؟ دیکھیے یہ اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, لیکن یہ ایم پیز جو ہیں یہ عوام کی اوپینین نہیں بنا رہے, یہ بنی بنائی اوپینین پر ووٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسلم جو میجورٹی ہے ان علاقوں میں اس کے لیڈر نہیں ہیں, یہ اس علاقے کے ایم پی ہیں. یہ فرق ہے, ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایم پی جو ہے وہ ووٹ لے کر وہاں پہ نمائندہ بن رہا ہے, لیکن اس کمیونٹی کا لیڈر نہیں ہے. جب وہ کمیونٹی ہے تو مسلمانوں کی کمیونٹی نہیں, وہ تو اس علاقے میں چاہے وہاں پہ سکھ بھی رہ رہے ہیں. کمیونٹی میں مسلمان ہیں, کیا وہ ان کو موبلائز کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں, چونکہ ان کا اپنا پولیٹیکل ایم ہے, وہ ہر ووٹر کے ساتھ ہیں. تو ان کی کمیونٹی میں سکھ بھی ہیں, ان کی کمیونٹی میں اس علاقے میں جہاں سے ووٹ لے رہے ہیں بہت چھوٹی سی مائنورٹی ہندوؤں کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کسی ایک مسلمان کو ریپرزینٹ کرنے کی بات نہیں کرتے. لیکن میں ان کے ایمان پر شک نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں جب وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اپنا اسلام گھر چھوڑ کے وہاں نہیں جاتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے, یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ اس کا اسلام سے نہیں, اس کا سیاست سے تعلق ہے. اور اس قتل کو بھی میں واپس ایک چھوٹی سی اس کو ضرور کہنا چاہوں گا, یہ جو قتل ہوا اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کہ اسلام کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں, کہ مسلمانوں کو تو وہاں پہ تو مسلمان جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے ان اے سینس کہ ایک پولیٹیکل پاور ہے وہ ممالک میں, اور ایک ریلیجیس گروپ بھی ہے.
ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا, ایک بریک کا وقفہ لینا ہے. بریک کے وقفے کے بعد ہمارا پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا, اس میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.